الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين برادران عزیز، بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما بہت بڑی شخصیت اور تمام سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا معنی بہت سارے آتے ہیں۔ عربی لغت میں رحمت کا معنی ہے ایسی چیز کہ جس سے اطمینان اور سکون حاصل ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحمت کا معنی ہے راحت، رحمت کا معنی ہے اطمینان، رحمت کا معنی ہے سکون، رحمت کا معنی ہے اندھیروں کے بعد پیدا ہونے والی روشنی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے جہان ہے ہر جہان میں تو رحمت ہے۔ نباتات کا جہان ہے، حیوانات کا جہان ہے، عورتوں کا جہان ہے، بچوں کا جہان ہے، بچیوں کا جہان ہے، کسانوں کا جہان ہے۔ ہر جہان میں تو رحمت ہے، ہر جہان میں تیری عظمت ہے، ہر اندھیرے میں تیرا سورج روشن ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں تو گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے جس میں اتنی گہرائی ہے کہ جس میں مجھ جیسا طالب علم غوطہ شناوری نہیں کر سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس میں ایک شاعر نے 40,000 اشعار لکھے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اپنے آخری شعر میں اپنے پورے کلام کی روح ڈال دی، اپنے پورے کلام کی روح ڈال دی۔ شاعر کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میرے دماغ کی توانائی طاقت سکت جرت ختم ہو چکی ہے، کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آملہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے اس زاویے کو چھیڑا جائے، اس پہلو کو تلاش کیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کا دنیا میں آنا ایک علیحدہ عنوان ہے، دنیا میں رہنا ایک علیحدہ عنوان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کی کیا حالت تھی ایک علیحدہ عنوان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا ہوا ایک علیحدہ عنوان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی بلندی کیا ہے، آپ کی وفات کیا ہے، ایک علیحدہ عنوان ہے۔ میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی لوئی سارے چمن میں تھی۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کی کیا حالت تھی۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا ہوا، ایک ہندو شاعر کتنا خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کی حالت کیا تھی، پھر آپ آئے دنیا کی حالت کیا بنی۔ وہ کہتا ہے دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا پیغمبر علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ ایک مزدور ہے، پیغمبر علیہ السلام سے پہلے وہ پورا دن مزدوری کرتا تھا، ہفتے گزر جاتے تھے، مہینے گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، لیکن اس کو کوئی مزدوری دینے کے لیے
لیے تیار نہیں تھا، وہ دکھوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، وہ انسان بن کر حیوان کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا، اس کے بچے بل بلا رہے تھے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، پیغمبر اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی منشور نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا اس کو کس ضابطے کے تحت مزدوری دی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا والوں سن لو، اگر کوئی تمہارے گھر پر مزدوری کرنے کے لیے آ جائے، تمہارے در پہ کوئی مزدوری کرنے کے لیے آ جائے، تمہاری فیکٹری میں کوئی مزدوری کرنے کے لیے آ جائے تو اس کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا پیغمبر علیہ السلام تو اس مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک اونٹ آپ علیہ السلام کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ کر ہلاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے چارہ تھوڑا ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مالک کو بلایا اور کہا کہ آج کے بعد اس اونٹ کو چارہ زیادہ ڈالنا ہے اور کام کم لینا ہے، تو میرا پیغمبر علیہ السلام تو اس اونٹ کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ برادران عزیز، میرا پیغمبر علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، عورتوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے عورتوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا تھا، عورتوں کو بے عزت کیا جا رہا تھا۔ عزیزو، پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تو عورتوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا، عورتوں کو عزت دار بنا دیا اور کہا کہ دنیا والوں سنو، عورت 4 حیثیتیں رکھتی ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو عزت والی ہے، تیری بیٹی ہے تو عزت والی ہے۔ عزیزو، پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر 2 بلاک تھا، ایک عرب کا بلاک تھا، ایک کیسر و کسریٰ کا بلاک تھا۔ کیسر و کسریٰ کے اندر عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا تھا، عورتوں کو جنسی خواہشات کا ذریعہ بنایا جا رہا تھا، روزانہ صبح سویرے عورتوں کو شو کے سر میں برہنہ کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کہا دنیا والوں شاملی والوں سن لو، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، ذرا کان کھول کر کے سن لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے گا تو کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو میرا پیغمبر علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ عرب کے اندر عورت کی حالت کیا تھی کہ اگر کسی گھر کے اندر بچی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اس کو زندہ تردور کر دیا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر کو اس لڑکی کا رشتہ لے کر آئے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا داماد کوئی بنے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد کسی بچی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر تمہیں شرم لگتی ہے تو میں ان بچوں کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کے شوہروں کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرا پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ ایک یہودی بچہ 13 سال کا بچہ ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے، صرف گھر میں ماں ہے اور بچہ ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں۔ دیکھا ماں کے جسم پر صرف ایک کپڑا ہے، وہ بھی پھٹ چکا ہے، جسم نظر آتا ہے۔ بچے کو شرم آئی کہ میری ماں کے جسم پر ایک کپڑا، وہ بھی پھٹ گیا، جسم نظر آ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ بچہ اپنے تایا کے یہاں جاتا ہے اور تایا سے فریاد کرتا ہے کہ تاؤ میری ماں کے جسم پر ایک کپڑا ہے، وہ بھی پھٹ چکا ہے، جسم نظر آتا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کپڑا دے دیں تاکہ میں اپنی ماں کا جسم کو ڈھانپ لوں۔ تایا نے
اس کو وہاں سے دھتکار دیا، اس کی فریاد کو پورا نہیں کیا، اس کو کپڑا نہیں دیا، وہ بچہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، وہ آدمی پوچھتا ہے کیا بات کیا ہوا؟ بچہ کہتا ہے کہ میں تایا کے یہاں گیا تھا، ایک فریاد لے کر گیا تھا، میرے تایا نے میری فریاد کو پورا نہیں کیا۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ ایک کام کیجئے، وہاں ایک کالی کملی والا بیٹھا ہوا ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تیری فریاد وہاں پوری ہو جائے۔ وہ بچہ روتا ہوا پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میری ماں کے جسم پر ایک کپڑا ہے وہ بھی پھٹ چکا ہے، میری ماں کا جسم نظر آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس بچے کی بات کو سنا اور اپنی رحمت والی چادر کو اپنے اوپر سے اتارا، اس بچے کو دے دیا کہ جاؤ اپنی ماں کا جسم ڈھانپ لو۔ تو میرا پیغمبر علیہ السلام تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اب جی مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کیا آپ سے آسمان سے بڑا گناہ ہوا؟ زمین سے بڑا گناہ ہوا؟ ہاں یا رسول اللہ، مجھ سے تو آسمان سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے تو زمین سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے اپنا پورا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کرو، اپنا پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے گھر میں نہ کوئی بیٹی تھی نہ کوئی بیٹا تھا، چند سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد ہمارے گھر میں ایک معصوم سی بچی پیدا ہوئی، ایک معصوم سا پھول ہمارے گھر میں آیا۔ اے اللہ کے رسول، جب وہ بچی 3 سال کی ہو گئی، وہ ہمارا دل لبھاتی تھی، ہم اس کو کھلاتے تھے، ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی تھی۔ جب ہم شام کے وقت کام سے واپس آتے تھے تو اپنی بچی کو ہم گود میں اٹھا لیتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، وہ بچی ہم سے بڑا پیار کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، ابو جہل کو پتا چلا کہ فلاں کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے اور ابھی تک اس نے اس بچی کو زندہ دفن نہیں کیا، زندہ درگور نہیں کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں سہم گیا، میں ڈر گیا ابو جہل سے۔ ابو جہل نے کہا کہ سن لے، اگر کل تک تم اس بچی کو زندہ دفن نہ کیا تو یاد رکھنا کل تجھے بھی اور تیرے پورے گھر کو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس بچی کو لے کر چل دیا، میں نے بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ بیوی نے، بچی کی ماں نے بچی کو تیار کر دیا، نہلا دیا، دھلا دیا، سر پر تیل لگا دیا۔ باپ نے بچی کو اٹھایا، ایک ساتھ میں کھدان لے لی اور وہ بیابان جنگل کی طرف بچی کو لے کر چل پڑا۔ بچی کہتی ہے ابو جان، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرے ماموں کا گھر تو ادھر ہے، آپ تو بیابان جنگل میں لے کے جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ باپ کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے ماموں کے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ عزیزو سن لو، غور سے سن لو، وہ باپ اس بچی کو اس جگہ پر لے کر چلا گیا کہ جہاں بچے کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اس قبرستان کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، حرم کے برابر میں ہے، جہاں بچوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اس بچی کو وہ باپ، ظالم باپ لے کر چلا گیا اس زمین پر اور خدا لے کر زمین کو کھودنا شروع کر دیا، خدا لے کر زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ بچی آتی ہے اپنی جگہ سے اٹھ کر، مٹی لگ جاتی ہے باپ کے کپڑوں پر، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، اپنے معصوم ہاتھوں سے باپ کے کپڑوں کو صاف کر رہی ہے کہ ابو جان ماموں کے گھر جانا ہے، کپڑے گندے ہو جائیں گے۔
अपने बाप का हाथ बढ़ाती है, मिट्टी निकलवाती है, गड्ढे से मिट्टी निकलवाती है। जब गड्ढा तैयार हो जाता है, उस बच्ची को वहां खड़ा किया जाता है। उस जालिम बाप अपनी बेटी को धक्का देता है गड्ढे में और मिट्टी डालना शुरू कर देता है। बच्ची कहती है, बुजान मुझे क्यों दफन किया जा रहा है, मुझे क्यों जिंदा दरगोर किया जा रहा है, मेरे ऊपर आप मिट्टी क्यों डाल रहे हो, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, बताए मेरा कसूर क्या है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब्बू जान मैं तेरे घर पर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तेरे दर पे कभी नहीं जाऊंगी, मैं मक्के की गलियों में घूम घूम कर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी, मैं मांग मांग के खा लूंगी, लेकिन तेरे दर पे कभी नहीं जाऊंगी। अब्बू जान मुझे माफ कर दीजिए। वो कुछ नहीं सुन रहा था, जालिम बाप मट्टी डालता जा रहा था। बच्ची कहती है, अब्बू जान अगर मेरे साथ ये करना था, मुझे जिंदा दफन करना था, तो मुझे एक बार बता देता घर में, मैं अपनी माँ से आखिरी सलाम करके आ जाती, मैं अपनी माँ के सीने से लग कर आ जाती, मैं अपनी माँ का बोझा लेकर आ जाती। जब मुझे दफन करना था तो बता देते मुझे घर पे, लेकिन बाप कुछ नहीं सुन रहा था। बच्ची को जमीन के नीचे दफन कर दिया। बच्ची ने आखिरी बार कहा, अब्बू जान याद रखना, कल क़यामत का मैदान होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की महफिल होगी, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा, मैं सवाल करूंगी, बता मुझे किस धूम में दफन किया था, आज इंसाफ होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुन रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए, दरिया बह पड़ा, तमाम साहबा इकराम की चीखें निकल पड़ी। वो आदमी कहते, या रसूलुल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है। कहे क्या है, मेरा गुनाह माफ हो जाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ तेरा गुनाह माफ हो सकता है, हाँ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए, वही मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गुनाह बहुत बड़ा है। तो अजीजों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले दुनिया की हालत ये थी। आज भी अगर बच्ची किसी घर में पैदा हो जाती है तो बाइस आर समझते हैं, बाइस शर्म समझते हैं। बच्ची का घर में आना बाइस आर नहीं, बाइस शर्म नहीं, बल्कि बाइस खैर है, बाइस सादत है। अजीजों, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी घर के अंदर दो बच्ची पैदा हो जाती है और बाप उसकी तरबियत का बेहतरीन इंतजाम करता है, उसको तालीम से आरास्ता करता है, तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में मेरा पड़ोसी हो, मेरे पड़ोस में रहेगा। ये बड़ी फजीलत है। तो ये थी हालत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले। अल्लाह इज़्ज़त वल जलाल मुझे भी और आपको भी इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब का जलसा है, माशाअल्लाह बड़े करम फरमा है, हमारे मदरसे की सेक्रेटरी भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। माशाअल्लाह मदरसा है आपका और हर साल हाफिज कुरान भी होते हैं। अभी मुफ्ती जुबैर साहब ने मुफस्सल बयान किया है, तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप दिल खोल कर हजरत मुफ्ती साहब के मदरसे का आप ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह भी